اس کرائسس میں حذیفہ صاحب ایک تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، اس کو بالکل ہم سراہتے ہیں، بہت ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے کہ ایک رابطہ قائم ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے متعدد مرتبہ اس طرح کے رابطوں کی اور ایک ساتھ مل کر چلنے کی، مفاہمت کی بات کی ہے. اس کرائسس سے پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہو گیا، اب ہمیں کوئی استحکام کے لیے ملک کے سب کو ساتھ آنا چاہیے، ساری سول سوسائٹی ہر کوئی ساتھ آئے. لیکن کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ہی جماعت سے کچھ مکسڈ سگنلز بھی موصول ہوتے ہیں، جیسے مریم نواز صاحبہ کبھی کہہ دیں گی کہ جی فتنے کے خلاف جنگ ہونی چاہیے، جس کو پی ٹی آئی کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف بات ہے. بہت شکریہ جی. جس طریقے سے میرے بھائی حافظ حمداللہ صاحب نے بڑے اختصار سے صورتحال کا تذکرہ کیا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سب ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے ہیں اور ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، لیکن جب کسی بھی صوبے پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم بطور پاکستانی سوچتے ہیں اس کے متعلق. اور وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. آج یہ آزمائش کے پی کے پہ آئی ہے، اور آپ ماضی اٹھا کر دیکھ لیں، 2010 کی بات ہو یا 2013 کی بات ہو، پہلے ہمیشہ سیلاب کے پی کے میں آتا ہے، اور پھر یہ سارا پانی جو ہے انڈس میں شامل ہوتا ہے، اور پھر یہ پنجاب اور سندھ کے اندر طغیانی مچاتا ہے. تو جب بھی یہ سیلاب آیا، 2010 کا سیلاب بھی اس کی ایک اولین مثال ہے. تو اس صورتحال میں وزیر اعظم صاحب کا کوئی رابطہ کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. اور پاکستان کی جب بات ہو، ظاہر کے پی کے میں رہنے والے زیادہ ہمارے قریبی دل کے قریب ہیں، اور پنجاب کو ہمیشہ محبت ملی ہے ہمیں وہاں سے. اور وہاں پر ایک قدرتی آفت آئی ہے، ہیلی کاپٹر کریش کر گیا. جی یہ دیکھیں. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ابھی ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں، ہم تذکرہ شروع کر دیں کہ NFC ایوارڈ میں کتنے ان کو پیسے ملے، یہ وہ وقت ہی نہیں ہے. اب اس وقت تو یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اپنے تن من دھن کے ساتھ کے پی کے اندر جو ہے بحالی کے لیے، پہلے تو اس قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ کے پی کے حکومت کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اور اس کے بعد جو اس سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہوگی، میرے خیال سے ایک بہت بڑی قدرتی آفت ہے. کے پی کے حکومت کو مرکز کی اشد ضرورت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بھی کے پی کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اگلے چند گھنٹوں میں چیف منسٹر پنجاب کا کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ بھی آ جائے گا، اور پنجاب سے باقاعدہ امداد مکمل جو ہے، امداد نہیں میں لفظ استعمال کرنا، جو حق ہے ایک صوبے کا دوسرے صوبے کی مدد کرنے کے لیے، وہ بھی معاونت کہیں، ہاں لفظ مناسب نہیں، جو کہ ظاہر ہے پھر چپلش کی طرف بات نہ چلی جائے. اور پنجاب حکومت مجھے بھی اطلاع ملی ہے کہ جو ان کا پی ڈی ایم میں ہے، پروونشل جو ان کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ اپنا ہیلی کاپٹر اور باقی ساری چیزیں بھی وہاں بھیجنے کا پورا فیصلہ کر چکی ہے. اچھا، یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ پنجاب حکومت نے باقاعدہ طور پر وہاں پر امدادی سرگرمیوں کے لیے اپنے ریسورسز وہاں دینے کی والی اطلاع کی ہے. ہاں جی 11-22 ہے پنجاب میں، بہت بڑا سیٹ اپ ہے 11-22 کا. ہم نے انہیں 2 جہاز بھی لے کر دیے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کے پی کے کی ڈسپوزل پر دے رہے ہیں، راشن کے حوالے سے بھی، کیونکہ دیکھیں اب اس وقت کی کوئی سیاست کا ٹائم نہیں. بہت اچھی اور مطلب خوشائند خبر ہے، بہت ہماری طرف سے بھی بڑی ہے، ہم اس کو کمنٹ کرنا چاہیں گے. اور وزیر اعظم صاحب میں میٹنگ میں آ رہا تھا، پی ایم صاحب نے سارے کیبنٹ ممبرز کو انسٹرکشنز دے دی ہیں. یہ اس پہ ہنگامی اجلاس بھی ہے. نہیں، انہوں نے کہا سارے کیبنٹ ممبرز جو ہے ان کو اسٹینڈ بائی رہیں، اور کے پی کے میں جہاں جہاں آپ لوگوں کو جانا پڑے اپنی وزارت کے جو ہے آپ حوالے سے جو ہیلپ کر سکتے ہیں، جو آپ کی وزارت لیول پر آپ کے پاس سپورٹ موجود ہے، کیونکہ ہر فیڈرل وزارت کے پی کے میں دفاتر موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، ہیومن ریسورس موجود ہے. پی ایم نے اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ اس میں کوئی میری اپروول یا کوئی میری منظوری کی ضرورت نہیں ہے، اور کے پی کے حکومت کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں. اور یہ ٹائم ہے کہ دیکھیں بات حکومت کی نہیں ہے نا، دیکھیں ہمارے عوام ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے.